India, they were stopped. Okay. So ایک تو وہ ہوا. اس کے بعد جیسے گور صاحب نے بتایا کہ غازی جو تھی اٹ واز ڈپلائڈ جسٹ آؤٹ سائڈ بامبے اینڈ the strategy was that کہ جیسے ہی وہ جہاز نکلیں گے تو ادھر ہی ان کا حساب کتاب کیا جائے. ویری انفارچونیٹ دیٹ دے ڈنٹ کم آؤٹ یو نو. اور اگر نکلے بھی تو ایک دو جہاز نکلے وہ بھی چھوٹے چھوٹے, اور اس کے سائملٹینیسلی یہ دوارکا کا آپریشن بھی شروع کیا گیا. وہ اسی لیے کہ بھائی باہر نکلو. ہم کیوں نہیں جہاز باہر ہے ویسے؟ اس کی کافی ریزنز ہیں. ایک تو ان کا مینٹیننس لیولز جو تھے وہ دے ور ڈاؤن. ان کا موٹیویشن جو تھی وہ بھی اٹ واز نان ایگزسٹنٹ. اور کیا کہتے ہیں, ان کو ایک خوف سا تھا غازی سبمرین کا کہ جیسے باہر نکلیں گے تو وہ تو پڑ جائیں گے. تو وہ اندر ہی رہے, پھر وہ باہر نہیں نکلے. یعنی وہ خوف تھا فوج کا. اور آپ نے ایک ریزن بتایا کہ جنگ جیتنے کی وجہ وہ موٹیویشن, وہ ایک جذبہ کہہ لیجیے, اور اپنی ٹریننگ بھی کہا. ہمایوں صاحب, ہر سال 6 ستمبر کو ہم ذکر کرتے ہیں 1965 کا کہ وہ جذبہ کیا تھا ہماری افواج کا, باقی تمام لوگوں کا. ایک قوم ہمیں نظر آ رہی تھی, سب اکٹھے تھے, یکجا تھے. آج وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ دیکھیں بی بی 47 سال گزر گئے. ہم تو چاروں ہی تب بڑے لڑکے ہی تھے. میں تو لڑکا تھا, 16 سال کا تھا. اب بڈھے ہو گئے ہیں. آپ تو خیر نہیں ہیں, ہم چاروں بڈھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس زمانے کا پاکستان ایک اور پاکستان, تب مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ تھا, تو فزیکلی بھی ایک اور پاکستان. بالکل. دوسرا وہ یہ پاکستان اس سے مختلف ہے, وہی جذبے میں اس کا جو ذہنیت تھی وہ بدلی ہے. تیسرا یہ کہ اس زمانے کی جو ہماری ٹوٹل قیادت تھی نا, صرف گورنمنٹ میں نہیں, فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ ایوب کے ماتحت یا بیوروکریسی لے لیں, بہت ٹاپ لیول پہ ہر ادارے میں منسٹرز بہت اچھے تھے, اداروں میں تھے. مگر آپ کے جو پولیٹیشینز تھے حزب اختلاف والے بھی, ان کی بھی لیول بہت اونچی تھی آج کے مقابلے میں. اس وقت تعلیم ذرا زیادہ تھی, عام عوام جو سمجھتی تھی چیزیں. مگر میرے خیال میں ایک اور جو وجہ تھی جو آپ پوچھتی نا بار بار کہ ہم کیسے جیت گئے, وہ یہ تھا کہ ہمارا اس وقت مورل ہائی گراؤنڈ تھا. ہم مورل ہائی گراؤنڈ پہ تھے کیونکہ ہم کشمیر کے, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلوانا چاہ رہے تھے. وہ مورل ہائی گراؤنڈ ہے, وہ جہاد ہے, تو آپ ہار ہی نہیں سکتے. اور اس کی بھی بنیاد یہی تھا, کشمیر 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 کشمیر. تو لوگوں کو آزادی دلوانا, کشمیر کو چھوڑ جانا, نہیں تو وہ جذباتی باتیں ہو جاتی. ہم مسلمان ہیں. اسلام میں کسی کے بھی گھر پہ قبضہ ہوا ہو, جیسے ہوم لینڈ کا, اس کو آزادی دلوانا, اس کی مدد کرنا آزادی لینے کے لیے, یہی تو جہاد ہے. اور کیا جہاد ہے؟ یہ بام جو جا کے پھاڑ دیتے ہیں مارکیٹس کے اندر, وہ تو جہاد نہیں ہے, وہ تو قتل عام ہے. یہ جہاد تھا, اس لیے ہم جیتے ہیں. اور دیکھیں اس کے پیچھے انہوں نے میرے والد کا ذکر کیا, الطاف گور صاحب کا, انہوں نے تقریر لکھی. وہ مشرقی پاکستان سے مغرب کی طرف جو آخری فلائٹ آئی تھی وہ اس پہ آئے تھے. خواجہ شہاب الدین ان کے منسٹر تھے, ان کے ساتھ مروب مشرقی پاکستان کی تھے. تو ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کیا ہوا ہے. تو ایئرپورٹ پہ ان کو, یہاں چکلالہ ایئرپورٹ پہ ریسیو کر کے آپ سیدھا صدر صاحب کے پاس جائیں. وہ شاید وار روم میں بیٹھے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں جب داخل ہوا تھا تو صدر صاحب فیلڈ مارشل کے یونیفارم میں تھے, تو ان کو پہلے ہی وہ بڑا عجیب لگا کہ یہ کچھ ہوا ہے. صحیح. پھر انہوں نے کہا کہ الطاف یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, اور تم جا کے جلدی سے اردو انگریزی میں تقریر لکھو. تو جاتے وقت انہوں نے پوچھا فیلڈ مارشل سے کہ مگر مجھے کوئی ایک سینٹنس ہی کہہ دیں جسے آپ کا جذبہ تو پتا چلے. تو انہوں نے موقع اٹھا کے کہا کہ دے ڈونٹ نو واٹ سارٹ آف پیپل دے ہیو ٹیکن آن, کس قوم کو انہوں نے للکارا ہے. تو واپسی کے دفتر انہوں نے اپنے پی آئی اے کے ٹکٹ پہ لکھنی شروع کی تھی تقریر. ٹکٹ پہ, ہاں, اور دونوں انگریزی اردو دونوں, پوری نہیں, شروع اس پہ کی تھی. اور پھر انہوں نے لکھی اور انہوں نے کہا, تو اس سے پوری قوم کا جذبہ بڑھا. پھر ہمارا پروپیگنڈا, یہ جو آپ گانا لگا رہی ہیں, یہ نور جہاں, میڈم نور جہاں کے گانے, مہدی حسن صاحب کے گانے, وغیرہ وغیرہ, ان سب نے کیا. صوفی تبسم صاحب نظمیں غزلیں لکھ رہے ہوتے تھے. کچھ تو میرے چچا تجمل حسین صاحب کے گھر میں بھی ان کا
لکھتے بھی تھے ساتھ ساتھ اور اس کی دھن بھی بنتی اچھا ویسے اسی میں اگر سپلیمنٹری کوشچن جس طرح سے آپ نے لکھنے کا ذکر کیا یا جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے وہ تقریر کی وہ آج کی تحریر میں بھی وہ دم نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے جی دم آتا ہے جب آپ کا مورل ہائی گراؤنڈ ہو اور وہ جب آپ صحیح رستے پہ چل رہے ہوں صراط المستقیم پہ پھر دم آتا ہے. دیکھیں اس میں کچھ جملے تھے ایک تو یہی تھا کہ ان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے اس سے کتنا جذبہ بڑھا. ہر پاکستانی کے دل کی دھڑکن سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے بڑا جذبہ گو فارورڈ اینڈ میٹ دا اینمی کہ جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرو. لاہور میں ہمارے لوگ سیالکوٹ وغیرہ میں جو بارڈر سٹیز ہیں ٹاؤنز ہیں ہاکی اسٹکس بیٹ کرکٹ کے ڈنڈے لے کے بارڈر کی طرف جانے شروع ہو گئے تھے. انہوں نے دیگوں کا بتایا جو خواتین کرتی تھی. لوگوں نے جو کپڑے کمبل جمع کر کے بہت گھروں میں سے ہمارے گھر بھی آتے تھے کہ آگے بھیجی. میری والدہ تنگ آ گئی تھی کہ ان کو کہاں رکھیں گے کیا کریں گے کیسے اتنی زیادہ سب لوگوں نے دینے شروع کر دیے تھے. اس طرح کا جذبہ یہ پروپیگنڈا جو آپ کہہ لیں اس کو اس سے بہت جذبہ بڑا تھا اس حد تک کہ بی بی سی نے فلم پہلے دن دکھا دی کہ لاہور گر گیا. بعد میں انہوں نے معافی مانگی. بعد میں وہ بہت پاکستان کی طرفداری کرنے لگ گئے. بعد میں ہیرلڈ ولسن سے ہاؤس آف کامن میں پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیسے کی اتنی طرفداری. تو اس نے انگریزی کا سینٹنس بولا کہ وی ور انویگلڈ بائی پاکستان پروپیگنڈا کہ ہمیں پاکستان کے پروپیگنڈا نے ہمیں بیوقوف بنا دیا. صحیح وہ پروپیگنڈا یعنی تھا آپ نے مورل ویلیوز سے بڑا دیکھیں جو آپ جذبے کی بات کریں نا میں اس لیے پروپیگنڈا کی بات کروں. اس میں یہ جو گانے ہیں ان کا سب سے بڑا آتا ہے. ایوب خان صاحب کی تقریر کا بہت بڑا آتا. اور جو ایک جنرل وہ جذبہ بن گیا تھا نا وہ پاکستان میں نہ پہلے تو ہوگا ضرور جب پاکستان بنے. اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا علاوہ تھوڑی دیر کے لیے جو 2005 کے زلزلے میں ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کے علاوہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. اور وہ تبھی ہوتا ہے میرے خیال میں اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے نا وہ مورل ہائی گراؤنڈ. صحیح. اور پھر یہ ساری چیزیں ملی نغمے تقریر وہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہیں. شاید جب انسان لکھتا ہے تو تبھی لکھتا ہے نا اگر جذبہ ہو. بالکل جذبے کے بغیر اس طرح سے نہیں لکھا جاتا. ٹھیک شاید صاحب یہ چیز کہ جب آپ نے جس طرح پروپیگنڈا کا ورڈ یوز کیا یہاں پہ پوری قوم کو اکٹھا کیا پوری قوم کو آن بورڈ لیا. آج بھی ہم حالت جنگ میں ہیں. ایک جنگ مسلط کی گئی ہے دشمن آیا نہیں ہے مختلف چیزیں ہم کہتے رہتے ہیں دشمن کے بارے میں. آج بھی آپ کی قوم دو رائے رکھتی ہے دشمن کے بارے میں بھی اور جنگ کے بارے میں بھی. تو یہ چیزیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں ابھی ناکامی ہے تو اس کا واحد ریزن یہی ہے کہ قوم ساتھ نہیں ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ 65 کی جنگ کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ جیتنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم اور فوج مل کر لڑے. ان کو ایمان تھا یقین تھا کہ جس مقصد کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں وہ مقصد نیک ہے. سب لوگوں نے یہ بتایا کہ وہ مقصد کیا تھا. ایک تو کشمیر والا دوسرا یہ کہ پاکستان کی قربانیاں سب کو یاد تھیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایروڈ ہو گئے ہیں معاملات. پاکستان بننے پہ جو کچھ ہم نے فیس کیا مجھے ابھی بھی یاد ہے اسکولوں میں ہم بچے تھے 14 اگست ایک عید کا دن ہوتا تھا. پاکستان اور پاکستانیت کو ہم نے زندہ رکھا ہوا تھا. آج اسکولوں میں ترانے بھی نہیں پڑے جاتے. اور ابھی کتنے لوگ ہیں جو 14 اگست آنے پہ جس طرح سے بچپن میں ہوتا تھا کہ پرچم لہرانا ہے وہ چیزیں بہت کم ہو گئی. ہمارے بچوں کو نہیں معلوم پاکستان کی تاریخ اس طرح سے نہیں پڑھائی جاتی. ترانہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ ترانہ کیا ہے. یعنی ہم کس حد تک دور ہو گئے اس مقصد سے جس کے تحت ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دنوں قربانیاں ہمیں یاد تھیں اور یہ یاد رہنی چاہیے تھیں. تبھی ہم یہ سفر جو ہے طے کرتے اور ہم مزید کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے. جو آپ نے بات کی کہ آج یہ معاملات کیسے کہ جی قوم میں اور باقی ہمارے سیاستدان کیا ہیں ہماری لیڈرشپ کیا ہے یہ ایک واضح فرق نظر آتا ہے آپ کو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے جو مختلف ادارے ہیں جنہیں قوم کو موبلائز کرنا ہوتا ہے ایسے معاملات میں وہ شاید خود ایک پیج پہ نہیں ہیں. تو جب فقدان ہو آپ خود کلیئر نہ ہو پھر وہی مورل ہائی گراؤنڈ والی بات کیا ہم جو کہہ رہے ہیں کیا ہم اسے دل سے اور دماغ سے تسلیم کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے. ہم کہنے کی حد تک بہت کچھ کہتے ہیں مگر کرنے میں اور کہنے میں بہت تضاد ہے. یعنی آپ کا ایک مقصد بھی کلیئر نہیں ہے اسی لیے وہ بھی واضح نہیں ہے. جب مقصد واضح نہیں اسی لیے قوم یہ نہیں جانتی کہ یہ